لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. صلوات پڑھے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی و بزرگان قدر، بڑا ہی مبارک مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے معصومین علیہم السلام کی ولادتیں ہیں، جس میں سے سب سے پہلے جناب زینب سلام اللہ علیہا ہے، پھر مولا عباس علمدار، امام حسین علیہ السلام، اور آج کا دن بڑا ہی مبارک دن امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. لہٰذا امام زمانہ کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس روز کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ ماہ مبارک شعبان، جس کے بارے میں پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. جو اس مہینے میں روزے رکھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا. تو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی ہمارے جو قضا روزے ہیں وہ ہم اس قضا روزوں کو اس مہینے میں رکھ لیں، یا اگر قضا روزے نہیں ہیں تو مستحبی روزے جو ماہ مبارک کے بڑے ہی ثواب کا مہینہ ہے اور اس میں بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں انسان روزہ رکھے. پیغمبر اکرم ارشاد فرما رہے ہیں: ان الحسین مصباح الہدی، کہ حسین علیہ السلام ہدایت کا چراغ ہے، وہ سفینۃ النجاہ، اور نجات کا سفینہ ہے. تو وہی امام حسین علیہ السلام ہماری ہدایت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں کہ 5 خصلتیں ایسی ہے جو اگر کسی شخص میں نہیں پائی جاتی اس کی زندگی ثمر آور نہیں ہوتی. وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ پہلی چیز ہے عقل. اگر عقل انسان میں نہ ہو تو انسان کی زندگی ثمر آور نہیں ہے، یعنی پھل دینے والی نہیں ہے. دوسری چیز ہے دین، تیسری چیز ہے ادب، اور چوتھی چیز ہے حیا، اور 5ویں چیز ہے اچھا اخلاق کا ہونا. اگر انسان میں یہ 5 خصلتیں نہ ہو تو انسان کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے انسان کو اس لیے خلق کیا تاکہ وہ ثمر بخش ہو اور ایک درخت کی مانند میوہ دے، اور انسان کا پھل وہ اچھی اور نیک خصلتیں ہیں جو اس کے وجود میں پائی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے 5 صفات کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جن سے انسان ثمرآور ہو سکتا ہے، یعنی پھل دینے والا ہو سکتا ہے. پہلی چیز ہے عقل. اللہ کی جانب سے انسان کے لیے عظیم نعمت ہے. عقل انسان کے لیے اللہ کی حجت باطنی ہے، یعنی جو بھی انسان فیصلہ کرتا ہے وہ اپنی عقل کے ذریعے سے کرتا ہے. لہٰذا عقل کو بھی حجت باطنی کہا گیا ہے. وہ انسان کو حکم کرنے کا فیصلہ دیتی ہے، جو اس کی رہنمائی اور ہدایت کرتی ہے اور اسے اچھے اور برے کی پہچان کراتی ہے. وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے عقل. دوسری چیز ہے دین. وہ راہ اور روشن ہے جس کے ذریعے انسان اپنی دنیاوی زندگی کے تمام امور کو منظم کرتا ہے. دین ہمیں
ہماری زندگی کیسے جینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، وہ ہمیں دین بتاتا ہے، کہ تمام امور کو منظم کرتا ہے، اور دین اور شریعت کے قوانین اور احکامات پر عمل کر کے اللہ کی اطاعت اور پیروی کر کے آخرت میں جنت کا حقدار انسان بن سکتا ہے۔ تیسری چیز ہے حیا۔ حیا اللہ کی عطا کردہ وہ قابل ارزش نعمت ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں اور برائیوں سے محفوظ ہوتا ہے اور اپنی حدود سے باہر نہیں نکلتا اور اپنے مقام کو پہچانتا ہے۔ وہ چیز ہے حیا۔ حیا انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ حیا اگر انسان میں ہو تو انسان اعلانیہ بھی اور اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی گناہ سے پرہیز کرتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے حسن خلق، یعنی نیک اخلاق کا ہونا، اچھا اخلاق کا ہونا، اچھی عادتوں کا ہونا۔ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نے انبیاء کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو بھی عطا کی ہے۔ حسن خلق کی وجہ سے انسان معاشرے میں خوش اخلاق کہلاتا ہے اور لوگ خوش اخلاق انسان کو پسند کرتے ہیں۔ حسن خلق ایسی صفت ہے کہ ہر کوئی اس صفت کے حامل شخص کو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ اگر یہ تمام 5 خصلتیں جس کسی میں پائی جائیں گی، حقیقت میں اس انسان کی زندگی ثمر آور ہوگی۔ یعنی یہ 5 خصلتیں ایسی ہے اگر انسان میں ہو تو دوسرا انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہم دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کریں۔ تو عزیزان گرامی، یہ بڑے ہی مبارک مہینے ہیں جس مہینے میں ولادت معصومین ہوئی ہے، اور جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے بتا دیا کہ میں حسین کو کتنا چاہتا ہوں۔ یعنی ابھی اس دنیا میں پہلا دن ہے امام حسین علیہ السلام کا، وہیں سے ہی امام حسین علیہ السلام کی سعادتیں اور برکتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ولادت ہوئی امام حسین علیہ السلام کی تو خداوند عالم فرشتوں سے کہتا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے؟ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوتا ہے تو خداوند عالم انہیں حکم دیتا ہے کہ جاؤ پیغمبر اکرم کے پاس جاؤ اور انہیں جا کر حسین کی ولادت کی مبارکباد پیش کرو، اور دیکھو تنہا نہ جانا، تنہا نہ جانا، 1000 فرشتوں کا لشکر لے کر جانا۔ تنہا بھی بھیج سکتا تھا جناب جبرائیل امین کو جو وحی الہی لے کر آیا کرتے تھے، لیکن یہاں عظمت حسین علیہ السلام کو بتانا ہے کہ حسین علیہ السلام کی عظمت کیا ہے، حسین علیہ السلام کی بلندی کیا ہے، حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے۔ لہٰذا 1000 فرشتوں کے ساتھ جناب جبرائیل امین کو پیغمبر اکرم کے پاس بھیجتا ہے خداوند عالم۔ اب جناب جبرائیل امین عرش سے فرش کی جانب چلتے ہیں، زمین کی طرف روانہ ہوتے ہیں 1000 فرشتوں کا لشکر لیے ہوئے۔ اب جیسے ہی یہ چل رہے ہیں تو ایک فرشتہ 700 برس سے مورد عتاب تھا، یعنی اسے سزا دی گئی تھی، اس کی نظر پڑتی ہے جناب جبرائیل امین پر۔ جیسے ہی نظر پڑی سردار فرشتوں پر، فرشتوں کے سردار پر، تو آواز دیتے ہیں، جبرائیل، اے جبرائیل کہاں جا رہے ہو؟ جب جناب جبرائیل نے آواز سنی تو اس فرشتے کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، تم یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ کسی ترک اولا کی بنا پر میرے بال اوپر چھین لیے گئے، میں یہاں 700 برس سے ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب جبرائیل امین خبر سناتے ہیں کہ بڑی ہی مبارک خبر ہے، تمہیں خبر نہیں ہے کہ رسول کی بیٹی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جن کا نام حسین ہے، ہم اسی کی مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ تو وہ فرشتہ یہ سن کر کہتا ہے، اب یہاں سے فضیلتیں سنیے، کہ وہ فرشتہ کہتا ہے تم رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہو، یہاں میں 700 برس سے عبادت الہی انجام دے رہا ہوں، سجدے پہ سجدے کیے جا رہا ہوں، عبادت کو انجام دیے جا رہا ہوں، لیکن میری کوئی عبادت کام نہیں آ رہی ہے، میرا کوئی سجدہ کام نہیں آ رہا ہے،
تم رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہو تو مجھے بھی لے چلو، شاید رسول کی برکت سے جو رحمت للعالمین ہے، جو عالمین کے لیے رحمت ہے، ہو سکتا ہے ان کی رحمت سے میرا یہ عتاب، میری یہ سزا ختم ہو جائے۔ اب حکم پروردگار کے بغیر فرشتہ کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے مصلحت یہ رہی ہو کہ فضیلت حسین، جب ولادت حسین ہوگی تبھی تیرا عتاب ختم ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جبرائیل امین اس فرشتے کو اپنے دوش پر لیے ہوئے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتے ہیں، سلام و کلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جب مبارکباد پیش کر چکے اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ فرشتہ ہے، یہ مورد عتاب ہے، 700 برس سے یہ سزا میں مبتلا ہے اور یہ آپ کی بارگاہ میں آیا ہے تاکہ آپ اس کی سزا کو ختم کر دیں۔ اب پیغمبر اکرم جواب دیتے ہیں، اے جبرائیل، آج تم کس کی وجہ سے یہاں آئے ہو؟ کیا کوئی وحی لے کر آئے ہو؟ جبرائیل امین کہتے ہیں نہیں، میں وحی لے کر نہیں آیا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کس لیے آئے ہو؟ میں آپ کے پاس آپ کے نواسے حسین کی وجہ سے آیا ہوں، اس کی ولادت کی خاطر آیا ہوں، اس کی ولادت کی مبارکباد پیش کرنے آیا ہوں۔ تو اب پیغمبر اکرم جواب دیتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں آئے ہو، جس کے لیے آئے ہو، اسی کے پاس چلے جاؤ، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ اب جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ تو پیغمبر اکرم نے جواب دیا، اسے حسین کے بدن سے یا حسین کے جھولے سے مس کر دو، اسے شفا حاصل ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ فرشتہ حسین کے جھولے سے مس ہوتا ہے، اس کے بالوں پر لوٹ آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب جیسے ہی بالوں پر لوٹ آئے، یہ فرشتہ دوبارہ آسمانوں کی طرف بلندیوں پر جانا شروع ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ من مثلی، مجھ سا کون ہے، مجھ سا کون ہے؟ عزیزان گرامی، یہ مجھ سا کون ہے ایک تکبر کا جملہ ہے، یہ تکبر کا جملہ ہے، اور خداوند عالم کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے فرشتے، ابھی تو عتاب سے رہا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تکبر کی بنا پر تجھ پر عذاب نازل ہو جائے۔ تو عجب نہیں وہ فرشتہ بھی یہ کہے کہ ضرور مجھ پر عذاب نازل ہو جاتا اگر میں اپنی وجہ سے یہ کہتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے حسین نے آزاد کیا ہے، میں حسین علیہ السلام کا آزاد کردہ ہوں، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں من مثلی۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، حسین علیہ السلام کی ولادت کے روز سے ہی خداوند عالم نے عظمت حسین علیہ السلام کو بتا دیا کہ حسین علیہ السلام کی منزل کیا ہے، حسین علیہ السلام کی فضیلت کیا ہے۔ اور عزیزوں، روایتوں میں ملتا ہے کہ میں نے اب تک آپ کے سامنے فرشتے کا نام نہیں بتایا، اس لیے کہ روایت میں ایسے 2 واقعات ملتے ہیں، 2 نام ملتے ہیں جو اس عتاب سے رہا ہوئے تھے، جنہیں اس عتاب سے رہائی ملی تھی۔ ایک کا نام ملتا ہے فطرس، جو بہت زیادہ مشہور ہے، اور دوسرے فرشتے کا نام ملتا ہے سلسائل۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے پہلے سوچا کہ ہو سکتا ہے ایک ہی فرشتے کے 2 نام ہوں، جیسے ہمارے بھی 2 نام ہوا کرتے ہیں، حسن بھی ہے، محمد بھی ہے، لیکن جب روایتوں میں غور کیا تو معلوم ہوا یہ دونوں فرشتے الگ الگ ہیں۔ ایک وہ ہے جو حسین کے بدن سے مس ہوا تھا، اور ایک وہ ہے جو حسین کے جھولے سے مس ہوا تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں یہ بھی بتانا ہے کہ حسین علیہ السلام کسی ایک ذات سے، ایک قوم سے مخصوص نہیں ہے۔ جو حسین علیہ السلام کے در پر عقیدت کے ساتھ آ جاتا ہے وہ شفا یاب ہو کر جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور عزیزو، عظمت حسین علیہ السلام دیکھیے کہ بالوں پر کہاں چھینے گئے تھے، بالوں پر آسمان پر چھینے گئے تھے، اور بالوں پر مل کہاں رہے ہیں، لوٹائے کہاں جا رہے ہیں، زمین پر لوٹائے جا رہے ہیں۔ اگر امریکہ کا کوئی معاملہ ہو تو وہ کہاں حل کیا جاتا ہے؟ امریکہ میں حل کیا جاتا ہے، انڈیا میں حل
نہیں ہوتا۔ اگر کوئی کیس امریکہ کا ہو، کوئی حادثہ امریکہ میں ہوا ہو تو وہ امریکہ میں حل ہوگا، انڈیا میں حل نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں بال اوپر آسمان پہ چھینے گئے لیکن لوٹائے جا رہے ہیں زمین پر۔ تو خداوند عالم یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسین علیہ السلام وہ نہیں ہے کہ جن کا اقتدار صرف زمین پر چلتا ہے، بلکہ حسین علیہ السلام وہ ہے جن کا اختیار زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، آج ہمارے ایک اور امام زین العابدین علیہ السلام کی بھی ولادت کا دن ہے، بڑا ہی مبارک دن ہے۔ امام زین العابدین، آپ کو عابدوں کی زینت کہا جاتا ہے۔ عابدوں کی زینت آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روز امام زین العابدین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، مصلی عبادت پر کھڑے تھے کہ وہیں سے ناگہاں ایک شیطان اژدہے کی شکل میں نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے اور امام کے انگوٹھوں کو دبانا شروع کرتا ہے۔ تو امام کا انگوٹھا لہو لہان ہو جاتا ہے، لیکن امام علیہ السلام کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ امام پر کچھ اثر طاری نہیں ہوتا تو وہ وہاں سے امام علیہ السلام کی جب نماز ختم ہوتی ہے، امام علیہ السلام اسے ایک تماچا مارتے ہیں اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ جب امام علیہ السلام اس فعل کو انجام دے چکے تو ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، آواز قدرت آتی ہے، انت زین العابدین، انت زین العابدین، انت زین العابدین، کہ آپ عابدوں کی زینت ہے، آپ عابدوں کی زینت ہے، آپ عابدوں کی زینت ہے۔ وہیں سے امام زین العابدین کا لقب زین العابدین رکھا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اور امام زین العابدین علیہ السلام سے ہی ایک حدیث ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، مخفی صدقہ غضب الہی کو خاموش کر دیتا ہے۔ یعنی چھپا کر صدقہ کرنا، صدقہ دینا، یعنی غریبوں کی مدد کرنا، چھپ کر مدد کرنا، یہ غضب الہی کو ختم کر دیتا ہے، غضب الہی کو کم کر دیتا ہے۔ راہ خدا میں خوشنودی الہی کے لیے انفاق کرنا اور صدقہ دینے کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور صدقے سے انسان سے 70 قسم کی بلائیں دور ہو جاتی ہے۔ جو بھی ہم راہ خدا میں دیتے ہیں اس سے 70 قسم کی بلائیں دور ہوتی ہے۔ صدقہ غریبوں اور محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی مالی مدد کو کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی مالی مدد کر رہے ہیں، نیت نہ بھی کی ہو صدقے کی، تو اسے بھی صدقہ کہا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے جو نیت کی ہے صدقے کی، صدقہ نکالتا ہوں میں اپنے بلاؤں کے دور ہونے کے لیے، فلاں چیز کے لیے، فلاں چیز کے لیے، ہم صرف اسے ہی صدقہ سمجھتے ہیں۔ نہیں، جو بھی ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، اگر ہم نے نیت نہیں بھی کی ہے، مخفیانہ طور پر اگر ہم مدد کر رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ بعض انسان صدقہ لوگوں کو دکھانے اور منت گزاری اور احسان جتانے کے لیے ضرورت مندوں کو دیتے ہیں۔ ایسا صدقہ ریاکاری اور پیسہ برباد کرنا ہے، کیونکہ اللہ ریاکاری پر ذرہ برابر بھی اجر و ثواب نہیں دیتا۔ سیرت نبی اور آل نبی علیہ السلام صدقہ و خیرات کے سلسلے میں یہ رہی ہے کہ ان کی شہادت کے بعد معلوم ہوتا تھا آپ زندگی بھر لوگوں کو مخفیانہ صدقہ اور خیرات دیتے رہے، لیکن کسی کو پتہ تک نہ چلا، یہاں تک کہ جس ضرورت مند کو صدقہ دیا اسے بھی خبر تک نہ ہوئی۔ یعنی امام کی یہ سیرت رہی ہے معصومین کی، جب بھی غریبوں کی مدد کرتے تھے تو مخفیانہ طور پر مدد کرتے تھے اور اس شخص کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہماری مدد کون کر رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چاہتا ہے کہ صدقہ دے، اسے چاہیے کہ سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے مخفی طور سے صدقہ اور خیرات دے، اس لیے کہ دکھا کر اور ریاکاری کی صورت میں صدقے کا اجر و ثواب باطل ہو جاتا ہے، جس کی طرف اللہ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا ہے، اپنے صدقے کو منت گزاری اور احسان جتانے سے باطل نہ کرو۔
تو لہٰذا ہمیں بھی سیرت معصومین پر عمل کرتے ہوئے ایسی مدد کرنی چاہیے کہ لوگوں کو احساس نہ ہو۔ وصلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔